تاریخ انسانی کا ہر دور ایسے بے شمار واقعات سے بھرا پڑا ہے جب بادشاہ وقت طاقتور لشکر، وزیروں، مشیروں کی فوج رکھتے ہوئے بھی بے بسی کی تصویر بنا کسی خاک نشین کے در پر ننگے پاؤں دامن پھیلائے کھڑا نظر آیا۔ ایسا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب برِ صغیر پاک و ہند پر سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی۔ دہلی میں تیز موسلادھار بارش اتنی شدید ہوئی کہ پرانے اور شکستہ مکانات منہدم ہو گئے۔ ایک مکان پرانی حویلی کے طرز پر تھا۔ تیز بارش نے دیواریں وغیرہ بھی گرا دی تو کھنڈرات سے محسوس ہونے لگا کہ یہاں پر کوئی پرانا شاہی محل تھا۔ بارش رکنے کے بعد کوئی سرکاری اہلکار ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے ملبے کی ڈھیر پر ایک چمکدار تختی دیکھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس تختی کو اٹھا لیا اور جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تختی بہت پرانی لگ رہی تھی، اس پر پرانی پر اسرار تحریر کی کندہ تھی۔ بادشاہ خود عالم فاضل شخص تھا۔ وہ دیر تک تختی کی عبارت پڑھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن بادشاہ عبارت کو نہ سمجھ سکا۔ آخر عاجز آ کر بادشاہ نے آثار قدیمہ کے ماہرین کو دربار میں طلب کیا اور ان کے سامنے تختی رکھ دی۔ کہا، اس عبارت کو پڑھ کر بتاؤ، اس تختی پر کیا عبارت یا پیغام لکھا ہے؟ ماہرین کئی دن تک عرق ریزی کرتے رہے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے، اس مکان کے نیچے کوئی بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ ماہرین نے تو یہ بتا دیا کہ یہاں پر کوئی خزانہ موجود ہے، لیکن وہ وسیع و عریض کھٹر میں جگہ کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھے۔ آخر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ پورے کھنڈر کو کھودا جائے اور خزانہ نکالا جائے۔ اب ماہرین آثار قدیمہ نے جگہ جگہ کھدائی کر دی لیکن خزانے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر بہت کوشش کے بعد بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ نشاندہی کے بغیر سارے کھنڈر کی کھدائی کرنا بیکار ہے۔ بادشاہ کسی بھی صورت اس عظیم خزانے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اب وہ دن رات خزانے کی سوچوں میں غرق رہنے لگا۔ بادشاہ جب ناکامی کے حدوں تک پہنچ گیا تو اچانک اسے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی یاد آئی۔ تو بادشاہ پکار اٹھا، اب یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ سلطان محمد تغلق نے فوری طور پر حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کی نام کا تحریر کیا کہ حضرت، ماہرین نے کھنڈر میں دفن خزانے کے بارے میں بتایا ضرور ہے لیکن وہ اس خاص مقام کو بتانے سے قاصر ہے جہاں خزانہ مدفون ہے۔ ناکام ہو کر آپ سے رجوع کر رہا ہوں، مجھ پر کرم فرماتے ہوئے کشف سے معلوم کریں کہ خزانہ کہاں دفن ہے تاکہ حاصل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کی جا سکے۔ خزانہ حاصل ہونے پر اس کا 10واں حصہ بطور نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت شیخ شاہی خط دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، خاک نشینوں کو خزانوں سے کیا مطلب؟ شاہی خط واپس کر دیا تو بادشاہ نے حضرت کو دوسرا خط بھی اسی تحریر کے ساتھ لکھ کے دیا۔ میں اس وقت تک درخواست کرتا رہوں گا جب تک خزانہ مل نہیں جاتا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دوسرا خط پڑھ کر مسکرائے، اپنے چہیتے لاڈلے نوجوان مرید خاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جاؤ اور جا کر بادشاہ کی بے بسی کی زنجیریں توڑاؤ۔ نوجوان مرید مرشد کا حکم سن کر احتراماً کھڑا تو ہو گیا۔ مرشد پاک نے فرمایا، جاؤ جا کر بادشاہ کے کام کو اچھی طرح سے انجام دیا۔ نوجوان مرید نے احتراماً اپنا سر جھکایا اور سرکاری اہلکاروں کے ساتھ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوجوان درویش جا کر وسیع و عریض کھنڈر کا جائزہ لیا تو حیران کن طور پر نوٹ کیا کہ تمام عمارت ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی لیکن ایک کمرہ مکمل حالت میں مضبوطی سے کھڑا تھا۔ سرکاری کارندوں نے بتایا کہ یہ تختی اس کمرے کے صحن سے ملی ہے۔ درویش نے غور سے اس پراسرار تلسماتی تختی کو پڑھا، پھر اس کمرے کے وسط میں جا کر بغور جائزہ لیا اور چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خزانہ یہاں پر دفن ہے۔ درویش کی بات سن کر مزدور تیزی سے چھت کی طرف لپکے تاکہ چھت کو توڑ دے تو درویش نے کہا، میرے مرشد کا حکم ہے کہ میں کام کو اچھی طریقے سے کرنا، تم ساری چھت کو برباد کر دو گے۔
پھر خود سیڑھی پر چڑھے اور چھت پر گول دائرہ لگا دیا اور مزدوروں سے کہا صرف اس جگہ کو کھودو۔ مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بادشاہ کا وزیر خاص کام کی نگرانی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس خوشگوار حیرت سے درویش کی الہامی قوت کو دیکھ رہا تھا کہ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس خزانے تک پہنچنے میں پوری طرح ناکام ہو گئے تھے، ایک خاک نشین تو آسانی سے خزانے تک پہنچ گیا ہے، اور پھر جب مزدوروں نے درویش کے دائرے کو کھودا، آج تو اچانک پوشیدہ خزانہ تیز دریا کی طرح ابل پڑا، اور یہ منظر دیکھ کر تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر جیسے حواس نارمل ہوئے تو وزیر آگے بڑھا اور درویش کے سامنے جھک گیا، ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کی، حضرت آپ نے تو جہاں اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اب اس پر اسرار تختی کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ فرما دے تاکہ میں بادشاہ کا مزید قرب حاصل کر سکوں۔ نوجوان درویش شفیق تبسم سے گویا کہ جاؤ تم دنیاوی بادشاہ کا قرب حاصل کرو، پھر اس کو تختی کے سارے راز بتا دی۔ وزیر خاص اور ماہرین آثار قدیمہ عش عش کر اٹھے، یقیناً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ درویش نے ان کی خوشامد باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سلام کیا اور مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور مرشد آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے سیدزادے کام کر آئے ہو۔ سیدزادہ جھکا، مرشد کریم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا سرکار آپ صدقے کام اچھی طریقے سے کرایا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق خزانے کا 10واں حصہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت نے کچھ دیر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھا اور پھر فرمایا یہ سید زادی کا حصہ ہے، اس کے مکان پر چھوڑ۔ جب سرکاری کارندے سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بوریاں سید زادی کے گھر پر لائے تو بے نیاز سید زادی نے فرمایا اس خزانے کو واپس مرشد کریم کے دربار پر لے جاؤ۔ پھر سید زادہ مرشد کریم بارگاہ میں حاضر ہوا اور پاؤں سے لپٹ گیا، زار و زار ہوتے ہوئے عرض کی سرکار آپ نے جو کچھ مجھے عطا کر رکھا ہے اس فقیر کے دامن میں نہیں سماتا۔ سید زادی کا والہانہ عشق اور تابعداری دیکھ کر مرشد کریم نے ارشاد فرمایا حرکہ کے مرید سید کو سدرا شد باللہ خلاف نیت کے وہ عشق باز شد۔ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی نے خزانے سے بھری بوریاں بادشاہ کے پاس بھجوا دی اور کہا یہ خزانہ قربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ جانتے ہیں آپ اس نوجوان درویش کا نام کیا تھا؟ نوجوان درویش کا نام حضرت مخدوم سید محمد حسینی کی سدراس بندہ نواز تھا۔ آئیے آج ہم بارگاہ بندہ نواز میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت بندہ نواز کی سیرت و سوانح سے واقف ہوتے ہیں۔ قطب دکن شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراس علیہ رحمۃ رضوان ریاست کرناٹک کے گلبرگہ شہر جو موجودہ کلبرگی ہے میں آرام فرما ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین، ولی الاکبر صادق ہے۔ آپ کو عام طور پر خواجہ بندہ نواز کے سدراس پکارا جاتا ہے۔ امام العاشقین، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، شیخ کامل، عارف باللہ حضرت خواجہ سید محمد کے سدراس بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ میر سید محمد کے سدراس رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص شیخ محمد نامی تھا جس نے آپ کی مجالس کی گفتگو پر مشتمل ایک کتاب ملفوظات ترتیب کی اور اس کا نام جوامع الکلیم رکھا۔ یہ کتاب بڑی پسند اور مقبول ہوئی، شیشتیہ مشائخ اسے اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ معراج الولایت کے مؤلف نے لکھا ہے کہ سید محمد کے سدرات قدس سرہ 720 ہجری میں پیدا ہوئے اور 825 ہجری میں فوت ہوئی۔ اس طرح آپ کی عمر 105 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی وفات فیروز شاہ بن غیاث الدین بن محمد شاہ بن سلطان علاء الدین بہمنی کے عہد اقتدار میں ہوئی۔ آپ کا مزار پرانوار دکن میں گلبرگہ کے مقام پر ہے۔ آپ حضرت امام زین العابدین کے اولاد سے ہیں۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید یوسف حسینی صوفی صافی تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی روحانی فیض سے بھی مستفیض تھے۔ سید راجہ کہلاتے تھے۔ آپ نے ریاضت شاقہ و مجاہدات بہت کیے۔
اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد آپ نے کیا، اس کی وجہ سے دکن میں راجو قتال مشہور ہوئی۔ آپ کے والدہ ماجدہ کے بھائی ملک العمرہ سید ابراہیم مستونی دولت آباد کے گورنر ہو گئے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام سید حسن ہے۔ آپ نے 4 رجب 720 ہجری کو دہلی میں اس عالم کو زینت بخشی اور یعنی آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے گیسو بہت دراز تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود دہلوی کی پالکی کھاندے پر اٹھائی اور اس کو لے چلے۔ حضرت چراغ دہلی کے چند اور مرید بھی پالکی اٹھانے میں شریک تھے۔ آپ کے گھیسو پالکی کے پائے میں الجھ گئے تھے۔ آپ نے گھیسو نکالنے کی کوشش نہ کی، اس طرح پالکی کو کھاندے پر رکھے رہے۔ بپاسی ادب آپ نے پالکی کو روکنا پسند نہ کیا۔ جب حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے ادب، عشق و محبت، عقیدت سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت چراغ دہلی نے اسی وقت یہ شعر پڑھا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد۔ اس دن سے آپ گیسو دراز مشہور ہو گئے۔ سلطان بن محمد تغلق نے بجائے دہلی کے دولت آباد کو دارالخلافہ قرار دے کر دہلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ دولت آباد جا کر آباد۔ آپ کے والد ماجد 2 رمضان المبارک 728 ہجری کو دہلی سے سکون ترک کر کے ماں اہل و عیال دولت آباد روانہ ہوئے۔ 7 محرم 729 کو دولت آباد پہنچ کر وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے 5 شوال 731 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ چند سال آپ کے والد کے انتقال کے بعد خلد آباد میں رہی، پھر اپنے بھائی ملک العمرہ سید ابراہیم مستوفی سے جو دولت آباد کے گورنر ہو گئے تھے، کسی اختلاف کے باعث خلد آباد سے سکونت ترک کر کے ماں آپ کے اور آپ کے بڑے بھائی کے 4 رجب 736 ہجری کو دہلی آئی اور وہیں رہنے لگی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد اور نانا کے زیر سایہ کی۔ آپ نے قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے علاوہ خلد آباد کے قیام کے زمانے میں آپ نے علوم ظاہری کی تحصیل شروع کر دی تھی۔ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ دہلی آئے، آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے میں کافی محنت و کوشش کی۔ آپ کو مولانا شرف الدین کھتیلی، مولانا تاج الدین بہادر، قاضی عبد المقتدر ایسے شفیق اور قابل استاد ملے۔ آپ نے علوم متداولہ کی بہت سی کتابیں پڑھی۔ علوم ظاہری کی تحصیل سے 19 سال کی عمر میں فراغت پائی۔ علوم ظاہر کی تکمیل کے بعد مجاہدہ کے ذریعے مشاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ 16 رجب 736 ہجری کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور کچھ مدت کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ بادشاہ خواجہ بندہ نواز کی پالکی اٹھائیں۔ آپ 7 ربیع الثانی 801 ہجری کو دہلی سے سکونت ترک کر کے گوالیار روانہ ہوئے۔ گوالیار میں آپ نے مولانا علاء الدین کے ہاں قیام فرمایا۔ آپ کی گوالیار سے بھاندیر پہنچے، بھاندیر سے ارچا روانہ ہوئے، ارسا سے چندیری تشریف لے گئے، چندیری میں کچھ دن قیام فرمایا، پھر بڑودہ میں رونق افروز ہوئے، کھمبائیت پہنچ کر کچھ دن وہاں مقیم رہے، پھر بڑودہ سے واپس آئے، بڑودہ سے سلطان پور ہوتے ہوئے خلد آباد کو زینت بخشی اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ ماں اہل و عیال کے خلد آباد میں رہنے لگے اور لوگوں کو رشد و ہدایت فرمانے لگے۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی کو جب آپ کی دکن میں آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ آپ سے گلبرگہ تشریف لانے کا خواستگار ہوا۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی۔ جب آپ گلبرگہ تشریف لائے، سلطان نے آپ کا شاندار استقبال کیا، نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ آپ نے کچھ عرصہ گلبرگہ میں قیام فرمایا، پھر گلبرگہ میں مستقل سکونت اختیار فرما کر مخلوق کو راہ حق دکھلانے لگے اور بندگان خدا کو فیض پہنچانے لگے۔ سلطان فیروز بہمنی کا چھوٹا بھائی سلطان احمد جو اپنے بھائی کے تخت پر بیٹھا آپ کا مرید اور معتقد تھا، اس کی عقیدت محبت کا ثبوت آپ کے مزار پر عالیشان گنبد ہے جو اس نے آپ کو وفات کے بعد بنوایا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہو تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے، اپنے احباب تک پہنچائیے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حکم اور خواہش کے مطابق مولانا سید احمد ابن مولانا جمال الدین مغربی کی دختر دفتر بی بی رضا خاتون سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادی حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسین آپ کے حیاتی وفات پا گئے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت محمد یوسف اور سید محمد اصغر حسینی عالم بعمل اور درویش کامل تھے۔ آپ کے لڑکیوں کے نام یہ ہیں: بی بی فاطمہ عرف صدی بیگم،
بیوی بطول، بیوی ام الدین۔ خواجہ بندہ نواز نے 16 ذوالقعدہ 825 ہجری کو مطابق 1422 عیسوی کو اس عالم سے پردہ فرمایا۔ مزار فیض آثار گلبرگہ موجودہ کلبرگی میں بوقت وفات خواجہ بندہ نواز کی عمر 105 سال۔ خواجہ بندہ نواز کی وفات کے بعد خواجہ سعد کے چھوٹے صاحبزادے حضرت محمد یوسف سید محمد اصغر حسینی آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ خواجہ بندہ نواز کی ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں: حضرت سید محمد یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی، مولانا حسن دہلوی، مولانا شیخ علاؤالدین گوالیاری، قاضی علیم الدین بن شرف الدین، قاضی نور الدین، شیخ صدر الدین قندیر شاہ، سید ابو المعالی بن سید احمد، سید جمال الدین، شیخ ابو الفتح بن مولانا علاؤالدین گوالیاری۔ خواجہ بندہ نواز سیادت و علم و ولایت کے جامع تھے۔ خواجہ صاحب کی اونچی شان ہے، رتبہ سچ ہے، احوال قوی ہے، مشرف وسیع ہے، ہمت بلند ہے، کلام عالی ہے، مشائخ کشن آپ کا مشرف خاص ہے۔ اسرار حقیقت کے بیان میں خواجہ صاحب کا طریقہ مخصوص ہے۔ خواجہ صاحب زہد و تقوی، تحمل و بردباری، سخاوت و فیاضی، عطا و بخشش، قناعت و توکل، ترک و تجرید، عبادات مجاہدات میں گانا افسر تھے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے والہانہ محبت تھی۔ حضرت چراغ دہلی جو حکم فرماتے آپ اس کو بجا لاتے۔ آپ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے تھے، روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ پیر و مرشد خواجہ صاحب کے حال پر اس قدر شفقت و مہربانی فرماتے تھے کہ انہوں نے مجاہدات و ریاضات کا بوجھ آپ پر ایک دم ہی ڈالا۔ آپ کے ملفوظات جوامع الکلم میں سے آپ کی پیر و مرشد کی آپ پر مہربانی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ خواجہ صاحب آدھی رات کو بیدار ہوتے، نماز تہجد ادا کرتے، تہجد کے بعد اذکار و اشکال میں مشغول ہو جاتے۔ اپنے پیر مرشد کو آپ ہی وضو کراتے تھے۔ جب آپ دکن تشریف لے گئے، وہاں عشاء کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ 40-50 آدمی روزانہ کھانا۔ خواجہ صاحب کو سما کا بہت شوق تھا۔ خواجہ صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے۔ گلبرگہ میں آپ تفسیر و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ ایک بلند پایہ مصنف ہیں۔ آپ نے 105 کتابیں لکھی۔ الاسماء آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ کی خاص کتابیں کچھ بیان کی جاتی ہے: معارف، شرح آواری، عربی ترجمہ آواری، تفسیر القرآن، قرآن شریف کے پہلے 5 پاروں کی تفسیر ہے، شرح مشارق الانوار، شرح آداب المریدین فارسی، خاتمہ شرح خصوص الحکم، شرح تحمیدات عین القضاء، شرح رسالہ قیشریہ، اسماء الاسرار، حدائق الانس، استقامت الشریعت بطریقۃ الحقیقت، حوائش قوت القلوب، شرح فقہ اکبر، شرح الالہامات حضرت غوث الاعظم۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں۔ آپ ایک عمدہ اور خوشبو شاعر بھی تھے۔ خواجہ صاحب کا تخلص محمد تھا۔ خواجہ کے غزلوں اور رباعیوں کی تعداد کافی وسیع ہے۔ خواجہ صاحب اردو زبان کے اولین نعت گو شاعر ہیں۔ خواجہ صاحب کی شعر و شاعری، ان کی زبان و بیان، نعت گوئی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا جا رہا ہے جس میں ایک تحقیقی مقالہ ماہر دکنیات ڈاکٹر محمد علی اثر صاحب کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تیمور کے دہلی آنے سے قبل خواجہ صاحب نے باشندگان دہلی کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ خبر پا کر بہت سے لوگ دہلی سے باہر بھی چلے گئے تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحم اللہ کا جب وصال ہوا تو حضرت سید کی سدراز بندہ نواز ہی نے غسل کیا، اور جس پلنگ پر غسل کیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنے گردن میں ڈال لی اور کہا یہ میرا خرقہ ہے۔ خواجہ صاحب نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا۔ دہلی سے اجمیر سلطان ہند غریب نواز خواجہ چشت اسد الدین اجمیری کے آستانے مبارک پر آئے۔ اجمیر سے قصبہ سردار، احمد آباد، گجرات، کاٹی آباد کے اکثر مقامات کو دیکھتے ہوئے مختلف خانقاہوں پہ حاضری دیتے اور بزرگوں سے ملتے ہوئے ہندوؤں کی مشہور تیرتھ گرناتھ پہاڑ پر پہنچے تو وہاں کی مقامی جین مت اور مت پجاریوں اور فقیروں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ قریب تھا کہ خون کی ہولی کھیلی جاتی، مگر آپ کی نظر و کرامت سے وہ سب اپنا تنازع بھول کر آپ کی گردیدہ ہو گئے اور اسلام لے آئے۔
خواجہ اپنی تمام تر سیر و سیاحت کے دوران اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری دیتے، مشائخ سے ملاقات کرتے، روحانی فیض و برکات کا حصول کرتے، کا فریضہ بھی سر انجام دیتے۔ آپ کی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور اللہ جل مجد کی بارگاہ تک لوگوں کی رسائی کی کوشش میں گزری۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عارف کامل صوفی بزرگ تھے جن کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ آپ کی شخصیت مجموعی کمالات، ظاہری و باطنی عظمتوں کا پیکر، خواجہ صاحب کا آستانہ آج ہزاروں لوگوں کی من کی مرادیں پوری کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آج بھی بہت سارے حاجت مندوں کو ہجوم لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت خواجہ صاحب کے توسل سے ہم لوگوں کی دلی جائز مقاصد کو پورا کرے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن کو بھی پریس کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ پیر کے روز کسی اور بزرگ کی تذکرے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔